سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، پتہ نہیں کس کے گھر کی ہڈیوں کو چاٹتے ہم اللہ کو کیا کہنے والے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے احسان فرما کر اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے انسان کا اکرام اور اعزاز بھی فرمایا، ایسے ہی بنا نہیں دیا۔ کائنات میں ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، الگ طریقے سے بنایا ہے۔ انسان کو جب پیدا کرنے کی باری آئی ہے، اللہ نے انسان کو الگ طریقے سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اللہ نے کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ سمندروں کو بنایا، اللہ نے ہواؤں کو بنایا، کن کہہ کر کے بنایا۔ او میرے بندو، او انسانوں، جب تجھے بنانے کی باری آئی، لما خلقتک بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کن کہہ کر کے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے اکرام اور اعزاز فرمایا۔ ہر چیز میں دیکھو اللہ نے انسان کو اعزاز و اکرام عطا فرمایا۔ انسان میں اللہ رب العزت کا ایک اور فضل اور احسان، انسان تو آدم علیہ السلام سے بناتے بناتے اللہ آ رہے تھے، انسانوں میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر کے پیدا فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء کا امام اللہ نے اس کا مجھے اور آپ کو امتی بنا کر کے پیدا فرمایا۔ نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اے بار الہا، نبی نہ بنائے کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنے محبوب کے اندر میں امتی بنا کر کے پیدا فرما دے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے بغیر مانگے اس محبوب کا امتی بنایا۔ ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے قرآن میں کہیں احسان کا نعمت دے کر کے جملہ استعمال نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے آنکھیں دے کر کے احسان کیا، میں نے تجھے زبان دے کر کے احسان کیا، میں نے تیرا بدن بنا کر کے احسان کیا، میں نے تیرے اوپر میں آسمان کی چھت، زمین کا بچھونا بنا کر کے احسان کیا۔ اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی، کسی نعمت کے لیے اللہ نے احسان کا جملہ استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا اور اس نبی علیہ السلام کا اللہ نے مجھے اور آپ کا امتی بنایا، تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے احسان کا جملہ استعمال فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو،
کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کریم کے اوپر میں ایمان لانے والوں، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تمہارے اوپر میں احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ میں نے تم کو اپنا محبوب عطا کر دیا۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی محبوب چیز کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ محبوب چیز آدمی کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنی محبوب چیز، اپنا محبوب اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر میں عطا فرمایا۔ ایسا محبوب اور ایسا پیارا اور ایسا دیوانہ اور اللہ کا ایسا دلارا کہ نہ پہلے آیا نہ کبھی ایسا آنے والا ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت والا مہینہ ہے۔ ایسا محبوب کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس کائنات کے اندر میں محبوب کل جہاں تھے۔ ایک جملہ یاد رکھو، محبوب کل جہان تھے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی ہر چیز ہمارے نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتی تھی۔ کہو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز محبت کرتی۔ نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، حیوانات دیکھو، انسان دیکھو، ہر چیز ہمارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ جمادات پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ پتھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار احد پہاڑ کی طرف میں دیکھ کر کے فرمایا کرتے تھے، جبل احد یحبنی وانا احبہ، احد پہاڑ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے اور میں محمد احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو احد پہاڑ قیامت والے دن اللہ ساری انسانیت کی نظروں کے آگے احد پہاڑ کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ابھی اللہ پاک نے حج کا موقع دیا، مدینہ منورہ میں گئے، پھر وہاں پر غزوہ احد جہاں ہوا، احد پہاڑ کے قریب میں وہاں پر گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت کی قبر مبارک اسی جگہ پر ہے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ حضرت مولانا ذرا مجھے اجازت دے دیجئے، میں احد پہاڑ کے اوپر میں ذرا چڑھ کر کے آ جاؤں۔ اس نے کہا، میں نے کہا بھائی کیوں جانا ہے؟ اس نے محبت سے کہا کہ مولانا میں نے بیانوں میں سنا ہے احد پہاڑ جنت میں جائے گا، آج مجھے موقع ملا ہے، میں اوپر چڑھ جاؤں گا۔ قیامت والے دن اللہ اس پہاڑ کو اپنی نظروں کے سامنے کرے گا، یہ پہاڑ کے سامنے میں بھی کھڑا ہوؤں گا۔ پہاڑ اللہ سے کہے گا، اے اللہ یہ دنیا میں میرے اوپر میں چڑھا تھا، آج اس کو میرے اوپر میں سوار کر لے۔ پہاڑ جنت میں جائے گا، اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا محبت کا نظارہ تھا، کیا وہ منظر تھا۔ 7 کلومیٹر کے دائرے میں احد پہاڑ اللہ پاک نے بنایا ہے، عجیب و غریب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے تھے، جبل احد یحبنی وانا احبہ، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں محمد احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ پتھر بھی نبی سے محبت کرتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں، ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے، 2 پتھر۔ ایک کا نام متکلم تھا
اور ایک پتھر کا نام متکا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب ابو بکر صدیق کے گھر کی دہلیز پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو ایک پتھر کہتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ پتھر اللہ کے محبوب کو سلام کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام متکلم تھا، بات کرنے والا، نبی کو سلام کرنے والا۔ جب اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لے آتے تو ایک پتھر اور پڑا ہوا تھا، وہاں حضور ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس لیے اس پتھر کا نام تھا متکا۔ اللہ کے نبی اس پتھر سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں وہ پتھر کہتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ پتھر اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا، لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ پتھر نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ جب بھی نبی آتے تھے وہ پتھر نبی کو سلامی پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل چوراہے پر کھڑا ہے، نشے کی حالت میں ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں ڈال دی اور اپنی مٹھی کو بند کر دیا۔ تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف فرما ہوئے۔ ابو جہل نشے کی حالت میں ہے، چکر کھا رہا ہے، نظر چہرہ انور کے اوپر میں پڑی ہے۔ ابو جہل چوراہے پر مٹھی بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ اے محمد بن عبداللہ، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو کہتا ہے جبرائیل مجھ سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہے، تو کہتا ہے قرآن میرے اوپر میں نازل ہوتا ہے، ذرا بتا میری کون سی مٹھی کے اندر میں کنکریہ ہے؟ ذرا بتاؤ کس مٹھی میں کنکریہ ہے؟ قربان جائے، لاکھوں درود و سلام جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا اے عمر ابن ہشام، کیا میں بتاؤں کہ کس ہاتھ میں کنکریہ ہے، یا وہ کنکریہ بتائے کہ میں کون تیرے سامنے کھڑا ہوں؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ کنکریہ بتائے کہ تو کون ہے، اتنا کہنا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کنکریوں کے اندر میں سے آواز آئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا اندر سے آواز آئی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ابو جہل کی ہاتھوں میں پڑی کنکریوں نے کلمہ شہادت کو پڑھا ہے، اور ہم نے اپنے ان آنکھوں سے سنا ہے کہ ان کنکریوں نے میرے نبی کے نبی ہونے کی گواہی عطا فرمائی ہے۔